الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو قرآن و سنت کی دعوت پیش کرتے ہیں تو ہمیں تین طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک وہ جو کہ بات کو سرے سے سننا ہی نہیں چاہتے، وہ بالکل اندھے ہو کر کسی کے پیچھے لگنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں ہم اسی فرقے میں رہیں، ہمیں کسی اور فرقے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اس کی بات تو ہم نے سننی ہی نہیں ہے۔ جب بھی ہم ان کو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو ہم بھلے ساتھ میں یہ راگ الاپیں کہ بھائی ہم کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، آپ کسی فرقے کی بات کریں ہم کسی فرقے کی بات بھی نہیں سنتے، ہم آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، حدیث پیش کر رہے ہیں، آپ وہ تو سن لیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا جو بیان ہے آپ کر رہے ہیں یہ تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، محافل میں سنتے رہتے ہیں، مسجدوں میں سنتے رہتے ہیں، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کے سوچ ہوتی ہے اور پھر وہ اس کو سرے سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بالکل ہم حق کو پسند کرنے والے ہیں، بیٹھتے ہیں پاس بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر 10-15 منٹ ان سے بات ہوتی ہے تو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ بالکل غور سے سنتے ہیں اور پھر اٹھ کر جو ہے چلے جاتے ہیں، بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام ہے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی نہ پہلے طرح کے لوگوں کو جو پہلی کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی ہے، نہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی کام ہے، ہم ان کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کو کوئی بات نہیں کرتے، ہم ان کو جانے دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ دوسری طرح کے لوگ جو تھوڑی دیر بیٹھ کر سنتے ہیں، جتنی دیر وہ بیٹھ کر سنیں، اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ ہم جانے والے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ حافظ۔ دعا یہی ہے کہ جو حق بات کہی ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، یہ دعا کر کے ہم ان کو بھی چلنے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جائیں۔ تیسری طرح کے لوگ جو ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں اور ہمارے سامنے 1 to 1 بات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے ثبوت بھی پیش کرتے ہیں جو موقف ان کا ہوتا ہے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ حق بات کو سمجھیں۔ اب جب ان کے پاس کوئی حق بات ہے اس کو ہم سمجھیں اور ہم قبول کریں، ہمارے پاس جو حق بات قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے اس کو وہ سمجھیں اور وہ اس پر عمل کریں۔ تو ایسے لوگ، ان میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ غلط فہمیاں آج کی ویڈیو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، قرآن و حدیث کے حوالے سے وہ لوگ جو بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی اختلاف ہے۔ جیسے ہی ہم قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں وہ اس کے جواب میں دوسری آیت قرآن کی پیش کر دیتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں وہ کہ قرآن میں کوئی اختلاف ہے کہ ایک آیت کو کچھ اور کہہ رہی ہو اور دوسری آیت اس کے الٹ کہہ رہی ہو کچھ۔ تو امت مسلمہ کا یہ اجماع ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آیت پر کچھ اور لکھا ہو اور دوسری آیت اس کی مخالفت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی، مخالفت کہاں ہو رہی ہے؟ مخالفت یہاں ہو رہی ہے کہ جب ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ کوئی غلط کرے تب دوسری آیت مبارکہ کا ترجمہ صحیح ہوگا اور وہ غلط ہوگا۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی آیت مبارکہ کا ترجمہ کسی نے غلط کیا ہے، اس کا مطلب کسی نے غلط سمجھا ہے؟ تو میرے بھائی، اس کا پتہ اس بات سے چلے گا کہ ایک رول ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رول قرآن حکیم میں ہی سیٹ کر دیا ہے۔ وہ ایک ایسا رول ہے جو کہ ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد، اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ہمیں یہ جو فیکٹ ہے، جو رول ہے اللہ رب العزت کا قرآن حکیم میں، یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بس یہ سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ کا جب ترجمہ کوئی غلط کرے گا تو دوسری ایک یا ایک سے زیادہ آیت مبارکہ جو ہیں وہ اس کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو جائیں گی، وہ اس کی اس بات کو، اس کے ترجمے کو، اس بات کو رد کر دیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک آیت مبارکہ سے ساری دوسری آیت مبارکہ یا کوئی دوسری آیت مبارکہ کا رد کر دیں، معاذ اللہ، وہ اس کا رد نہیں کر سکتے، یا یہ کہیں کہ وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک اور یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا ترجمہ آپس میں مماثلت کرے گا، ان کا ترجمہ آپس میں جو ہے وہ میچ کرے گا، تب ہم مانیں گے کہ یہ اس کا ترجمہ ٹھیک کیا جا رہا ہے۔
مثال کے طور پر ایک عقیدہ حاضر ناظر کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ پیش کی جاتی ہے جو کہ ہے سورۃ الفیل کی آیت مبارکہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا مانا کہ میرے محبوب جب ان پر کنکریاں برسی آپ دیکھ رہے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کو کوٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تب اس کے بعد جب آپ کو یاد کروایا جاتا ہے تو یہی الفاظ کہے جاتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بھی یہی کہا گیا ہے، جس سال یہ واقعہ ہوا تھا اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اس سال جس سال یہ واقعہ ہوا اس واقعے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے، لیکن اس واقعے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں موجود تھے۔ تو اس حوالے سے جب اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ تو میرے بھائی ویسا ہی ایک جملہ جو کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ان کی ذات کے لیے، وہی جملہ جو ہے، وہی محاورہ جو ہے کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرما دیا۔ تو یہ محاورتاً بات ہوتی ہے کہ ایک بات جس سے کسی کو مطلع کیا جائے تو اس کو یاد کروانے کے لیے وہ بات پھر کی جا سکتی ہے۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہونے کے بعد یہ بات بتائی گئی اور پھر اس آیت مبارکہ میں جو ہے اس کا تذکرہ اس حوالے سے کیا گیا کہ آپ نے دیکھ لیا۔ تو آپ نے دیکھ لیا تو کہا گیا کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ تو یہ محاورتاً بات ہوتی ہے، جس طرح کہ کافروں نے پچھلی قوموں کو ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ان کو صرف بتایا گیا تھا کہ پچھلی قوموں کو بھی اس طرح اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، تو ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ جب یہ بتایا گیا تو پھر ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ یہ ایک چیز کو باور کرانے کے لیے کہا جاتا ہے، یہ محاورہ ہے عربی کا۔ تو اس سے جب کوئی غلط مطلب دیتا ہے تو وہی بات، سیم بات جو ہے وہ دوسری آیت پر بھی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 پر بھی وہی بات لاگو ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی غلط ترجمہ کرے گا تو دوسری آیت مبارکہ جو ہے، ایک یا ایک سے زیادہ آیتیں جو ہے وہ اس کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا ہے تو قرآن حکیم کی کسی آیت مبارکہ سے آپ کو یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ہم سے عہد لیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، ہم اور کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مدد جو اللہ رب العزت سے ہم مانگتے ہیں وہ غیب میں مانگتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ رب العزت کو غیب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو کسی اور کو غیب میں مدد کے لیے کیسے پکار سکتے ہیں؟ جب سامنے کوئی موجود ہو، ہمیں نظر آ رہا ہو تو بالکل ہم ہر کسی کو پکار سکتے ہیں۔ اگر آپ یہی معنی لیتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کوئی کسی اور آیت سے جو ہے وہ غیر اللہ کی مدد ثابت کر سکتا ہے تو میرے بھائی آپ اس آیت مبارکہ کے الٹ کوئی اور آیت لے کے آ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الٹ ہے اس کے اور یہ اختلاف ہے اس کے ساتھ۔ تو میرے بھائی اس کا سلوشن کیسے ہوگا؟ یہ تو ہے پرابلم کہ لوگ اس طرح کا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ قرآن حکیم میں کوئی اختلاف ہے۔ اختلاف کہتے نہیں ہیں لیکن ثابت یہی کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف ہے۔ آپ ایک آیت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم دوسری آیت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ ایسے ہوگا